بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 10 AJK PSC اینڈ پیڈاگوجی پریپریشن. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ یا چائلڈ فرینڈلی اسکول. لرننگ انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. لرننگ انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ بچے بہتر وے میں وہاں پہ موجود فزیکل، سوشل، سائیکالوجیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کی جائیں کہ بچہ ان سے میکسیمم چیزیں گین کرے، لرن کرے. ٹھیک ہے، وہ انوائرمنٹ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے. تو لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم اسکول کو، کلاس روم کو ایک لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں کیونکہ وہاں سے بچے چیزیں سیکھتے ہیں. A learning environment in the classroom refers to the physical, social, psychological conditions تمام تر. ٹھیک ہے، اب فزیکل سے کیا مراد ہے کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ، وہاں پہ موجود جو ہے وہ روشنی کا، ہوا کا بندوبست، وہاں پہ موجود جو ایڈز ہیں وہ اس کو پراپر نظر آ رہی ہوں، تو یہ فزیکل انوائرمنٹ ہے. سوشل، وہاں پہ بچوں کی گروپنگ کی جائے، بچوں کو انٹریکٹ کرنے، بات کرنے، سوال کرنے، جواب دینے کی اپرچونٹیز اویلیبل ہوں. سائیکالوجیکل، بچوں کو ٹیز نہ کیا جائے، کارپورل پنشمنٹ نہیں دی جائے، بولینگ نہ کی جائے، پریشرائز نہ کیا جائے، جو ہے نا وہ پرسنل ہو کہ پرسنل گرجز نہ ہوں، کرٹیسزم نیگیٹو نہ ہو. تو یہ سائیکالوجیکل کنڈیشن ہوگی. دیٹ کلیکٹیولی انفلوئنس اینڈ سپورٹ اسٹوڈنٹ کوگنیٹو، ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ لرننگ انوائرمنٹ. یعنی ایسی جگہ جہاں پہ بچے کی سوشل، سائیکالوجیکل، اسپرچول، کوگنیٹو ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہر طرح کی ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہو، وہ انوائرمنٹ لرننگ کہلاتا ہے. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایکٹیو یا پیسیو. تو اس کی ڈیٹیل ہم ٹیچنگ لرننگ چیپٹر کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ کون سا ہوتا ہے اور پیسیو. اتنا فرق جو ہے ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ کلاس کے اندر بچہ انسٹرکشن میں، لرننگ پروسیس کے اندر خود انوالو ہوتا ہے. ٹیچر آیا، اس نے بورڈ مارکر اٹھایا، کتاب اٹھائی اور ٹاپک کو وربلی ایکسپلین کرنا اور بورڈ پہ لکھتا جانا، یہ شروع کر دیا اور 30 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ہو گئے، لیکچر اینڈ ہو گیا، ٹیچر جا رہا ہے. ایک یہ میتھڈولوجی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر آیا، اس نے بچے سے سوال جواب کیے، ٹھیک ہے، تھوڑا موٹیویٹ کیا، انرجائز کیا بچے کو، ان کی گروپنگ کر دی، انڈیویجول کویسچن آنسر کیے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر بچوں کو ٹاسک اسائن کیا کہ وہ خود لرن کریں، ایکٹیویٹیز کے تھرو، ڈسکشن کے تھرو، گروپ ورک کے تھرو، کولیبریشن کے تھرو، پروجیکٹ کے تھرو، ڈسکوری کے تھرو، کویسچن آنسر کے تھرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف فارمیٹ اس نے دی. تو یہ ہوتی ہے کیا؟ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ. جو پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ٹیچر آیا، اس نے ایکسپلین کیا، ٹاپک ختم کیا، چلا گیا، وہ ہے پیسیو لرننگ انوائرمنٹ جہاں پہ بچہ پیسیولی لرن کرتا ہے. دوسرا ایکٹیو تھا. تو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کون سا ہوگا؟ ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ ایک پازیٹیو، کریٹیو، ٹھیک ہے، موٹیویٹڈ لرننگ انوائرمنٹ موجود ہو، جہاں پہ بچوں کو امپاور کیا جائے، انگیج کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہیں ہماری، اور جو ان کی لرننگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. یہ کنڈوسیو لرننگ یا چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کہلاتا ہے. How to control absenteeism, undesirable behavior, create interest among students. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فوکس کی جاتی ہیں کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کے اندر. تو لرننگ انوائرمنٹ سمپلی کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں پہ بچے سیکھتے ہیں. اور کنڈوسیو کیا ہے کہ وہ بہت بہترین ہو، آپٹیمم ہو، اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ ہو، اسٹوڈنٹ کو الاؤ کرے کہ وہ انٹریکٹ کریں اپنی کلاس میں اپنے بچوں اور ٹیچر کے ساتھ. تو اب فزیکل انوائرمنٹ سب سے پہلے. اب فزیکل انوائرمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاس کے اندر سیف اینڈ کلین سپیس ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہے، ڈیسک، بینچ، فرنیچر وہاں پہ جو کمفرٹیبل اویلیبل ہیں، یعنی بچے وہاں پہ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں 5 سے 6 گھنٹے یا نہیں بیٹھ سکتے. تو سیف اور کلین سپیس ہو. اب جیسے مثال کے طور پر تاریں لٹکی ہوئی نہ ہوں بجلی کی، ٹھیک ہے، ننگی تاریں نہ کھڑی ہوں، کرنٹ لگ سکتا ہے بچے کو. اچھا، کوئی چھت ٹوٹی ہوئی نہ ہو، دیوار ٹیڑھی یا دراڑوں والی نہ ہو. تو اس طرح کی کلین، سیف
اینڈ کلین، اور یہ مسائل بھی نہ ہوں اور صاف ستھرا بھی ہو. دوسرا کمفرٹیبل فرنیچر. اب وہاں پہ جو فرنیچر ہے، ہمارے ہاں تو کشن فرنیچر نہیں ہوتا، پھٹے والی کرسیاں ہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ 5 گھنٹے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، بٹ بچے اب یوز ٹو ہمارے. تو کشن چیئر ہونی چاہیے اگر ہو سکے تو. ڈیسک بینچ جو ہے نا وہ موویبل ہوں، یعنی ہم ان کو کلاس میں اگر ری ارینج کرنا چاہیں تو کر سکیں. ایڈیکویٹ لائٹنگ اینڈ وینٹیلیشن، تو اس میں ہوا اور روشنی کا پراپر انتظام ہو، اندھیرے میں بچے نہ بیٹھے، ان کو نظر ہی نہ آ رہا ہو بورڈ پہ کیا لکھا جا رہا ہے. تو ونڈو لارج رکھی جائیں، ایری رکھی جائیں، روشن دان رکھے جائیں. ٹھیک ہے. ویژول اینڈ ایکسیسیبل ریسورسز، تو آپ کو جو بھی ریسورسز وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، وائٹ بورڈ کا یوز ہے، کوئی اور آپ نے چارٹ وغیرہ ہینگ کیے، یہ نہ ہو کہ اگلی 3 روز کے بچے تو چارٹ پہ موجود چیزیں ریڈ بھی کر سکیں، دیکھ سکیں، اور پچھلے بچے جو ہے نا وہ ویسے ہی ان کو نظر ہی کچھ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویژول اینڈ ایکسیسیبل ریسورسز ہوں. بورڈ کو اسی طرح، بورڈ کی ہم بات کریں تو وائٹ بورڈ سارے بچے اس کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں اس میں جو لکھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایموشنل اینڈ سوشل انوائرمنٹ. اب ایموشنل اور سوشل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کتنا انٹریکشن کا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے بچوں کو، وہ ان کو سپورٹ کتنا کرتا ہے ٹیچر. ٹھیک ہے. ان کو موٹیویٹ کتنا کرتا ہے یا ڈی گریڈ کتنا کرتا ہے. تو ان میں سب سے پہلے پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. جتنا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ پازیٹیو ہوگا اتنا ایموشنل اور سوشل انوائرمنٹ اسٹرینتھن ہوگا. ٹیچر اسٹوڈنٹ پہ وہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بچے اپنے استاد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، استاد کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. تو جتنا سپورٹیو اور وارم ریلیشن شپ ہوگا ٹیچر اسٹوڈنٹ کا تو اتنا ہی بچے زیادہ بہتر لرن کریں گے. اس کے لیے ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے؟ ایمپیتھیٹک اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہر ایک بچے کو اس کی نیڈ کے، اس کے پرابلم کے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اکارڈنگ انڈرسٹینڈ کرے اور ڈیل کرے. مثال کے طور پر گریٹ اسٹوڈنٹ وارملی ایٹ دا ڈور ایوری مارننگ اینڈ بی اٹینٹیو ٹو دیئر نیڈس. مثال ہے کہ بچے کو وہ ارلی مارننگ میں کیا کرے، وہ ویلکم کرے، السلام علیکم کہے، حال احوال پوچھے، کس نے نماز پڑھی آج. تو مطلب اس طرح کی سمپل چیزیں. انکلوسیوٹی اینڈ رسپیکٹ. اب اس میں جو کلاس کے اندر جو بچے موجود ہوں وہ ڈفرینشیٹ نہ کرے کہ یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ نان مسلم ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ پختون ہیں، یہ کشمیری ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ سرائکی ہیں، یہ بروہی ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں فلاں. تو یہ ڈویژن نہ ہو. پروموٹ انکلوسیو انوائرمنٹ. سارے بچے ویلیو فیل کریں، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. کلاس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ریلیجیس ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسلامک اسٹڈی آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن جنرل نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد ہے کلیئر ایکسپیکٹیشن. اچھا اس میں ہے کہ سیلیبریٹ ڈائیورس کلچرل فیسٹیول اینڈ انکریج اسٹوڈنٹ ٹو شیئر دیئر ٹریڈیشنس. تو ایک دوسرے کی ٹریڈیشن. اب دیکھیں ایک کلاس کے اندر اب مختلف کلچر کے بیک گراؤنڈ کے بچے موجود ہیں، اگر وہ اپنا ٹریڈیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو الاؤ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ میں پنجاب سے ہوں تو صرف پنجاب والے، سندھ سے ہوں تو صرف سندھ والے. نہیں، ملٹی ڈائمینشنل جو کلچر ہیں ان کو شیئر کرنے کا الاؤ کیا جائے. کلیئر ایکسپیکٹیشن اینڈ کنسسٹنٹ رولز. بچوں کو کلیئرلی ٹیچر بتائے کہ بیٹا یہ چیزیں کلاس میں الاؤ ہیں، یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کلاس میں کوئی بھی بچہ ٹیچر کی چیئر پہ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بھی بچہ بینچ کے اوپر اپنے پاؤں نہیں رکھے گا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ آلتی پالتی مار کے لگا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بینچوں کے اوپر بھی، تو یہ نہیں کرے گا. موبائل فون الاؤ نہیں ہے کلاس کے اندر، اسکول کے اندر. کوئی بھی نشہ آور چیز، کوئی بھی جو ایسی چیز جو ہارمفل ہو سکتی ہے دوسرے بچے کے لیے، کوئی چاقو ہے، کوئی نائف ہے، کوئی چھری ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی پسٹل، یہ چیزیں الاؤ نہیں ہے اس کلاس کے اندر. اور ایک وقت میں ایک کلاس سے بچہ ایک وقت میں ایک ہی بچہ کلاس سے باہر جائے گا. تو یہ مختلف رولز ہوتے ہیں. کلیئر ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں چاہیے. تو جب بچوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ کلیئر رولز ہیں اور اگر ان سے ہم دائیں بائیں ہوں گے تو مسائل بنیں گے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اچھا پرفارم کریں گے. ہیو اے ویژول چارٹ آف کلاس روم رولز اینڈ ڈسکس دیم ود دا اسٹوڈنٹس ریگولرلی. آپ ایک چارٹ بنا لیں مثال کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کلاس روم نارمز کا، اور اس کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریگولرلی جو ہے وہ کیا کریں؟ ڈسکس کرتے رہیں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے بیہیویئر کو ری اکر ہونے کے لیے کہ وہ دوبارہ اس طرح کے اچھے کام کرے، اس کے لیے کیا کریں؟
اس کے اچھے بیہیویئر کو پازیٹیولی ری انفورس کریں. مثال کے طور پر اس کی تعریف کریں, اس کو کوئی ریوارڈ دے دیں, اس کو کلاس میں ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ, یا ایک ویک کے لیے, مہینے کے لیے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس جو ہے وہ اناؤنس کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بچے کو اپریشیٹ کریں. امپلیمنٹ اے ریوارڈ سسٹم لائک اسٹوڈنٹ آف دا ویک. ٹھیک ہے, اس طرح سے چیزیں آپ جو ہے نا اس کو بچوں کو دیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ انگیج ہوں, سوشلی ایموشنلی وہ کیا کریں, موٹیویٹڈ ہوں. ایجوکیشنل انوائرمنٹ. اچھا دیکھیں اب اس میں کریکولم ہمارا جو ہونا چاہیے نا کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کا, وہ ایک تو انکلوسیو ہو, ٹھیک ہے, ریلیونٹ ہو, بچوں کی ایج کے اپروپریٹ ہو. اب جیسے مثال کے طور پر آپ جیومیٹری 3 کلاس کے بچوں کو نہیں پڑھاتے, آپ الجبرا 5ویں کلاس کے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ایج اپروپریٹ نہیں ہے, ان سے ریلیونٹ نہیں ہے. ہم 5ویں تک جمع, تفریق, ضرب, تقسیم, یہ چیزیں, بیسک ڈائیگرامز, بیسک پکچرز, امیجز, یہ چیزیں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو کریکولم جو ہے نا وہ ایج اپروپریٹ ہو, ریلیونٹ ہو, جس میں بچے انگیج ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ بچے اپنی جو ریئل لائف ایگزامپلز ہیں, جو ریئل لائف کنٹینٹ ہے, بچے ان کو جو ہے وہ کیا کر سکیں, یوز کر سکیں اپنی کلاس کے اندر. تو آپ کا کریکولم ایسا انگیجنگ ہونا چاہیے, روزمرہ زندگی کی مثالیں جس سے میکسیمم دی جا سکیں. انٹریکٹیو ٹیچنگ میتھڈز, تو جو ٹیچنگ میتھڈ ایسے ہونی چاہیے, ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے لرننگ سٹائل ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے پاس 4 طرح کے بیسک اسٹوڈنٹ لرننگ سٹائل ہیں. اچھا, ان میں سب سے پہلے ہے ویژول, پھر آڈیٹری, پھر ریڈنگ رائٹنگ, پھر کائنیستھیٹک. یہ 4 ہیں. مختلف وے سے مختلف بچے کلاس میں سیکھتے ہیں. تو ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ڈائنامک انوائرمنٹ چینج کرے, جو ڈائیورس ٹیچنگ اس کی ہونی چاہیے, فکسڈ نہیں ہونی چاہیے ایک ہی چیز کے اوپر, تاکہ ہر طرح کے جو بچے کلاس میں موجود ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں. تو انٹریکٹیو ٹیچنگ میتھڈ کا یہ مطلب ہے. سپورٹیو لرننگ ایٹماسفیئر, کلاس کے اندر جو ایٹماسفیئر ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو, سپورٹیو ہو, ٹھیک ہے. بچے سوال جواب جب کریں, ٹھیک ہے, تو ان کو سپورٹ کیا جائے کہ ہاں بچے انکریج کیا جائے کہ وہ مزید سوال پوچھیں. ان کا ایگزامپل ہے آرگنائز گروپ پروجیکٹس ویئر اسٹوڈنٹ ورک ٹوگیدر ٹو سالو دا پرابلم اینڈ شیئر آئیڈیاز. تو سپورٹیو لرننگ ایٹماسفیئر ہو. اس کے بعد ہے پیرنٹ اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ. تو والدین کی جو انوالومنٹ ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اسکول کی بہتری کے لیے, پروگریس کی, لرننگ کی بہتری کے لیے. تو پیرنٹس کو انگیج کیا جائے کمیونیکیشن کے تھرو, ٹیلیفونیکلی, واٹس ایپ کے تھرو, میسیجز کے تھرو, ٹھیک ہے. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ریگولرلی کنڈکٹ کی جائیں جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میوچلی ڈسکس کرے بچے کی پروگریس کے بارے میں, فیوچر پلاننگ کرے. کمیونٹی انوالومنٹ, والدین کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی ہے, علاقے کے جو اچھے لوگ ہیں, معززین ہیں, ان کو بھی انگیج کیا جائے, اسکول کونسل کے ممبران کو ایکٹیویٹ کیا جائے. ان کی انوالومنٹ سے, ان کی سپورٹ سے جو اسکول کا انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا ان کی سجیشن سے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کچھ بیک گراؤنڈس کا اپنے ایریا کی, تو وہ بہتر سجیسٹ کرتے ہیں. تو لوکل پروفیشنلز کو جب ہم کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں تو بھی لرننگ انوائرمنٹ ہمارا بہتر ہوتا ہے. تو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ, چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. تو ایسا انوائرمنٹ جس میں بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو اور بچے کو سپورٹ کیا جائے. تو یہ کچھ کی پوائنٹس مزید ہیں. سیف اینڈ سیکیور ہو, ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ وائلنس, ہیزرڈ, بلینگ, یہ چیزیں نہ ہوں, ٹھیک ہے. پروٹیکٹیڈ ہو چائلڈ, انکلوسیو اور رسپیکٹ والا انوائرمنٹ ہو, سپورٹیو ریلیشن شپ ہو, بلینگ, کارپورل پنشمنٹ جس میں نہ ہو, ٹھیک ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور سپورٹس اینڈ گیمز جہاں پہ ریگولرلی جو ہے وہ کنڈکٹ کرائی جا رہی ہوں. اب کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے؟ ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے یہ کریکولر کہلاتا ہے. کو کریکولر سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ٹیچنگ لرننگ کے علاوہ ہیں ان کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اچھا, اسپورٹس اینڈ گیمز ہم بات کر رہے تھے کہ ریگولر ہونی چاہیے, جیسے فزیکل فٹنس کے لیے ٹیم ورک ہے, لیڈرشپ سکلز ہیں, سوشل انٹریکشن ہے, یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اسپورٹس اینڈ گیمز کے تھرو.
بچے جب اسپورٹس اینڈ گیمز میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، ان کے اندر تھنکنگ ایبلٹی آتی ہے، ڈیسیجن میکنگ آتی ہے، پلاننگ کی ایبلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس اینڈ گیمز یہ بھی بچے کے جو کنڈوسیو انوائرمنٹ ہے، فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، اس سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. انگیجنگ لرننگ مٹیریل، تو جو بھی ہمارے انوائرمنٹل جو اکوپمنٹس ہیں جو ہمارے کلاس کے اندر موجود ہیں، ایک تو نمبر ایک وہ ایج اپروپریٹ ہونے چاہیے اور ملٹی ڈائمینشنل ریسورسز ہونے چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہم ٹیکنالوجی کو انگیج کریں، ٹیکنالوجی کو یوز کریں تاکہ بچے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ آئے، کریٹیوٹی آئے، کیوریوسٹی آئے، ٹیکنالوجی سے اویئرنیس آئے. تو ٹیکنالوجی میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، جو اے وی ایڈز ہیں ان میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. ایکٹیو لرننگ، ایسی تمام تر ہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں اپنی وہ تمام تر شفٹ کریں کس چیز کے اوپر؟ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ کے اوپر. یاد رکھیے گا، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی ایڈولیسنٹ ہو، کوئی ایڈلٹ ہو، کوئی ینگ ہو، کوئی ایجڈ ہو، تو وہ تمام لرننگ جو انگیجنگ ہوتی ہے نا، ایکٹیو ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے. اور جو پیسے ہے نا، صرف سن لینا، وہ دیر پا نہیں ہوتی، لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، شارٹ ٹرمڈ ہوتی. تو ایکٹیو لرننگ کیا ہے؟ ایکسپیرینشیل لرننگ، ایکٹیویٹیز کرانا، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. تو یہ چیزیں کرانے سے بچے کی جو صلاحیتیں ہیں یہ بہتر ہو جاتی ہیں، بچے کی لرننگ بہتر ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ سے. ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، بچے کی فزیکل مینٹل جو ہیلتھ ہے نا اس کا خاص خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پینے کا اس کو پانی صاف مہیا کیا جائے، اور ریسٹ کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو بریک دی جائے، ٹھیک ہے. تو ہیلتھ اور ویل بینگ بھی امپورٹنٹ ہے. چائلڈ سینٹرڈ اپروچز، یہ وہ ایکٹیو لرننگ میں بھی بتا میں چکا ہوں کہ تمام تر جو میتھڈولوجیز ہیں ہماری وہ فوکسڈ ہونی چاہیے چائلڈ سینٹرڈ، نہ کہ کریکولم سینٹرڈ ہو، نہ کہ سبجیکٹ سینٹرڈ ہو، نہ کہ ٹیچر سینٹرڈ ہو. ہم نے فوکس کرنا ہے بچے کے اوپر، ہم نے بہتری لانی ہے بچے کے بیہیویئر کے اندر. تو تمام تر ہماری جو اپروچز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ چائلڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے. پارٹیسپیشن اینڈ وائس، بچوں کو پارٹیسپیٹ کرایا جائے میکسیمم، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی تھاٹس کو، فیلنگس کو ایکسپریس کر سکیں، اوپینینز کو، آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں. کمیونٹی انگیجمنٹ، تو کمیونٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا جائے، والدین کے ساتھ، علاقے کے بڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو بھی اسٹیک ہولڈر ہمارے ہیں، اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، تو ان کو انگیج کیا جائے. کنٹینیوس امپرومنٹ، تو کنٹینیوس امپرومنٹ اسیسمنٹ کے ذریعے، ریفلیکشن اور فیڈ بیک کے ذریعے ہم جو ہے بچوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کی پروگریس یہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور ریفلیکشن سے ہمیں اپنی خوبیاں خامیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اس پرفارمنس سے ٹیچر سیٹسفائی ہے کہ نہیں ہے. تو ان تینوں چیزوں سے پھر کیا ہوگی؟ کنٹینیوس امپرومنٹ ڈیولپ ہوگی. تو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ بچے کی فزیکل، ایموشنل، سوشل، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بچے کی پازیٹیو جو نرچر ہے، پازیٹیو اس کی جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے وہ فرینڈلی ہو، چائلڈ فرینڈلی ہو، سیف ہو، کلیئر ہو، جس کو ہم اوور آل کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں. بینیفٹس آف چائلڈ فرینڈلی پیڈاگوجی، چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ یا پیڈاگوجی کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ انہینس لرننگ آؤٹ کمز. اب میں دو صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سچویشن یہ ہے کہ ٹیچر آیا، اس نے کہا کہ کوئی بچہ آج اپنی کلاس سے ہلے گا نہیں، کوئی بچہ کلاس سے باہر نہیں جائے گا، 40 منٹ چپ کر کے آپ نے مجھے سننا ہے. دوسرا ٹیچر آتا ہے، وہ السلام علیکم، ہائے کیا حال ہے بچوں، خیریت سے ہیں آپ سب؟ آج صبح نماز کس نے پڑھی؟ برش کس نے کیا تھا؟ بریک فاسٹ آج کس نے نہیں کیا؟ اچھا کیوں نہیں کیا؟ 2-4 منٹ ایسے تھوڑا وارم اپ کر رہا ہے بچوں کو. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کی گروپنگ کر لیتا ہے، ان کو ٹاسک دے دیتا ہے، وہ کرتے ہیں. اور وہ پہلا ٹیچر چپ کر کے آیا، بچے سن رہے ہیں، اور ٹیچر نے کام ختم کیا اور چلا گیا. اب یقیناً آپ لوگ کہیں گے کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہی ہوتا ہے چائلڈ فرینڈلی پیڈاگوجی کا، کہ جہاں پہ ٹیچر اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کرانے کے بجائے بچوں کی مرضی کے مطابق کراتا ہے، تو اس سے لرننگ بہتر ہوتی ہے، سوشل اینڈ ایموشنل گروتھ اس سے بہتر ہوتی ہے. بچے سوشلی ایموشنل جس میں کمیونیکیشن نہیں کر رہا ایک بچہ، تو اس کی سوشل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی. اور ایک ٹیچر ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کرا رہا ہے، پروجیکٹ میں ڈسکشن کے اندر بچوں کو ہر بار ڈفرینٹ گروپ بنا کے ان کو آپس میں جو ہے وہ کام کرنے کے اوپر لگا رہا ہے،
تو ان کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ بچوں کی زیادہ ہوگی ایسی سچویشن میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ فرینڈلی سے انوائرمنٹ سے بچوں کی سوشل ایموشنل گروتھ بہتر ہوتی ہے. انکریز کریٹیوٹی اینڈ کیوریوسٹی, بچوں کے اندر کریٹیوٹی اور کیوریوسٹی بڑھتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, آپ سے سوال جواب نہیں کر رہا, تو آپ چپ کر کے سن رہے ہیں سارے لوگ اس وقت یوٹیوب سے, اور اگر آپ لائیو لیکچر میں موجود ہوتے سب, اور میں جو ہے وہ سوال جواب کرتا, میں آپ کو سچویشن دیتا کہ مجھے سوچ کے بتائیں, تو وہ لرننگ آپ کی زیادہ بہتر ہوتی. آپ کیوریس ہوتے کہ یہ جو سوال پوچھا گیا یہ کس ایریا سے ہے, تو میں اگر دوبارہ وہی سوال اس سے ملتا جلتا دوبارہ سوال آپ فوراً اس کو پک کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے کیوریس تھے کہ بھائی یہ کہاں سے پوچھ رہا ہے, اس کا جواب کیسے ہم نے دینا ہے. تو کریٹیوٹی اور کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے ایکٹیو چائلڈ فرینڈلی لرننگ انوائرمنٹ میں, نہ کہ پیسو ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ میں. سینس آف بلانگنگ, آپ دیکھیں ہم مختلف کمیونٹی کے بچوں کو ایک ہی گروپ کے اندر رکھتے ہیں, تو جس میں چائلڈ ویلیو فیل کرتا ہے, پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے, ریسپیکٹڈ فیل کرتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کے اندر ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے, سوشل بانڈ, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ بنتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف لائف سکلز, اب لائف سکلز کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کا, کہ اس نے اپنی زندگی میں ریئل لائف جتنے بھی چیلنجز اس کو آتے ہیں اس نے ان کو سولو کرنا ہے کل کو خود ہی. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مسائل آتے ہیں, اب ان پرابلمس کا خود سلوشن نکالتے ہیں. میری جو ہمارا مین ڈور ہے نا گھر کا, اس کی چابی ٹوٹ گئی ہے, 2 ہفتے ہو گئے, آدھی چابی وہ اس کے لاک کے اندر رہ گئی, آدھی باہر, آدھی چابی سے میں لاک کھولتا ہوں. اب وہ لاک تو لگ گیا, بڑا مسئلہ بن گیا, ایک دن لاک لگ گیا, آدھی چابی ہو, بڑی پریشانی ہوئی, بڑی میں نے کوشش کی خود سے اس کو نکالنے کی کہ کسی طرح سے وہ نکل آئے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں نکل سکا. تو پھر میں نے اس آدھی چابی سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک نیڈل لی, اس کی اینڈ پہ جو ہے وہ ایلفی لگائی ہلکی سی, کے اس کے ساتھ ہی اندر والی چابی جڑے گی تو باہر کھینچ لوں گا. یعنی اس طرح سے بڑے وے سے میں نے اس آدھی چابی کو نکالنے کی کوشش کی. تو لائف سکل ڈیولپمنٹ کا یہ ہے کہ جو بھی ریئل لائف اس طرح کے چیلنجز ہیں نا, ایک دن بچے نے خود ان سے نمٹنا ہے. چلیں اسکول میں تو کلاس میں بچے پڑھا لیں گے اس کو, اس کے کولیگز, اس کے کلاس میٹ ہیلپ کر دیں گے, ٹیچر یا پیرنٹس ہیلپ کر دیں گے. بڑا ہو کے اس کے اپنی پرسنل لائف کے جو پرابلمز ہوں گے وہ پھر کیسے سولو ہوں گے, اس کے قابل بنانا ڈیولپمنٹ آف لائف سکلز کہلاتا ہے. اور یہ کب ہوتی ہے, جب بچے کو اپرچونٹی دی جائے گی. اور وہ کب ہوتی ہے, پیسیو انوائرمنٹ میں نہیں, ایکٹیو لرننگ یعنی کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ میں. چیلنجز اینڈ کنسیڈریشن, ریسورس اویلیبلٹی. اب ہماری کلاسز کے اندر مثال کے طور پر پراپر وینٹیلیشن, فرنیچر پراپر نہیں ہوتا, وینٹیلیشن پراپر نہیں ہوتی. بہت سارے اسکولوں میں آج بھی پاکستان میں بجلی بھی ایون موجود نہیں ہے وہاں پہ. تو ریسورسز کی اویلیبلٹی یہ ایک پرابلم ہے, چیلنج ہے. ٹریننگ آف ایجوکیٹر, ہمارے ٹیچر جو ہے نا وہ چائلڈ فرینڈلی جو اپروچز ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. ہمارے ٹیچرز وہ ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کر رہے ہیں, بک اٹھائی پڑھایا اور ختم بات. بیلنسنگ فریڈم اینڈ اسٹرکچر, تو بچوں کو فریڈم چاہیے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا وہ گیمز کے اندر بھی پڑھا لیتا ہے, بات اپنی سمجھا دیتا ہے. وہ گپ شپ کے ماحول میں بھی اپنا جو میسج ہے وہ بچوں تک پہنچا سکتا ہوتا ہے. تو بیلنس کرنا بچوں کو فریڈم اور اسٹرکچر, یعنی ان کی ٹیچنگ کو اور ان کی فریڈم دونوں کو بیلنس کرنا, یہ ایک چیلنج ہوتا ہے ٹیچر کے لیے. کلچرل سینسٹیوٹی, ہمارے پاس مختلف کلچر کے, مختلف ریلیجیس سیکٹس کے بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. تو ان کو ڈیل کرنا یہ بھی تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو جس عقیدے کا مالک ہوگا ٹیچر, وہ اسی کے اکارڈنگ بچوں کو لے کے چلے گا. کی تھیوریز سپورٹنگ دا پیڈاگوجی, کی وہ کون سی کی تھیوریز ہیں جو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر موریا مونٹیسری ہیں, یہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ مونٹیسری میتھڈ میں ریڈی انوائرمنٹ کی بات کی ہے, کہ ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ مٹیریلز موجود ہوں, جہاں پہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بچے کر سکیں, اس کو سینسوریل مٹیریل, اس میں سینسری مٹیریل اس نے رکھے, تو اس انوائرمنٹ کو ریڈی انوائرمنٹ کا اس نے نام دیا. فریڈرک فروبر نے ایک کنڈر گارڈن بنایا, اس کے اندر اس نے 3 طرح کے مٹیریل جو ہے وہ رکھے, گفٹس, آکوپیشن اینڈ رائمز. لپزگ جرمنی کے اندر اس نے یہ بنایا تھا. وائگوسکی, اس نے سوشل انٹریکشن, اسکیپ فولڈنگ, زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ
کہا کہ اس سے کگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے، کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو سوشل انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایج میں بڑے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ان کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے سے کم ایکسپیرینس والے بندوں کو اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. یہ سوشل انٹریکشن ہے. اسکیپ فولڈنگ کیا ہے کہ بچوں کو بعض اوقات بالکل کچھ بھی نہیں آ رہا تو آپ ان کو سب کچھ سمجھاتے ہیں، پھر اگلے اسٹیپ پہ تھوڑی سی ہیلپ کم کر دیتے ہیں، پھر اور کم کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اپنا پرابلم اب سارے کا سارا خود اکیلا سالو کر لیتا ہے. یہ ہوتی ہے اسکیپ فولڈنگ. زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کیا، ایک بچہ خود کچھ کر سکنے کے قابل ہے، ایک بچہ کسی ٹیچر کی مدد سے کر سکنے کے قابل ہے، تو اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. یعنی اس کے لیے ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پر مجھے جو ہے نا چھت پہ چڑھنا ہے، سپوز کریں 3 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے، تو میں پہلی منزل خود چڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری منزل پہ جانے کے لیے نا مجھے کسی سہارے، سپورٹ یا ٹیچر کی ضرورت ہے. تو تیسری منزل پہ میں جا ہی نہیں سکتا چاہے مجھے سپورٹ بھی ملے. تو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کسی کی ہیلپ کی مدد سے کر سکتے ہیں نا، وہ ایک زون ہے جس کو آپ کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. وہ زون آپ کی ڈیولپ ہونا ضروری ہے، اور وہ کسی کی ہیلپ سے ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. ہارس مین اس نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کامن اسکول سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ بچوں کو جو ہے نا وہ فری ایجوکیشن دے دی جائے. اس نے ایک نارمل اسکول بھی بنایا تھا، وہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے تھا، وہ ہم ذکر نہیں کریں. ہیلن پارکہرسٹ اس نے ڈالٹن اسکول بنایا تھا، ایک لیبارٹری اسکول اس نے 1919 میں نیو یارک کے اندر جو ہے یہ اسٹیبلش کیا تھا. ہیلن پارکہرسٹ نے نیو یارک میں یہ ایک لیبارٹری اسکول جس میں بچے خود ایکسپیریمنٹیشن کرتے تھے. ریگیو ایمیلا اپروچ، یہ کولیبریٹیو انکوائری بیسڈ لرننگ میتھڈولوجی ہے. ریگیو ایمیلا جسٹ لائک ایکٹیویٹی میتھڈ. ایگزامپلز آف چائلڈ فرینڈلی پریکٹسز جیسے ایکٹیویٹی کارنرز آپ بنائیں، ہر ایک ریڈنگ کا کارنر ہو کلاس کے اندر، رائٹنگ کا ہو، آرٹس کا ہو، سائنس کا ہو، ایکسپیریمنٹ کا ہو، میتھ کا ہو، ٹھیک ہے. اس طرح مختلف کارنرز بنائیں، سیکشن بنائیں، دیواروں کے بنا سکتے ہیں. مارننگ سرکلز، ڈیلی جو ہے ایک روٹین بنا لیں جس میں بچے جو ہے وہ مثال کے طور پر 9ویں اور 10ویں کی 2 روز کھڑی ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ ایک دوسرے کی طرف منہ کر لیں دونوں کلاسز، تو وہ ایک دوسرے سے ہیلو ہائے کریں، سلام کریں، ٹھیک ہے. اچھا، نیچر بیسڈ لرننگ، جو لرننگ ہونی چاہیے وہ آؤٹ ڈور بھی ہونی چاہیے، جیسے گارڈننگ ہے، نیچر کو ایکسپلور کرنا، اینیملز کو، برڈز کو، پلانٹس کو، سوائل کو، پانی کو، ٹریز کو کلاس کے باہر آ کے آبزرو کرنا. اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ڈرامہ، اسٹوریز کی شکل میں چیزیں سمجھائی جائیں، ڈرامہ کی شکل میں. اسپورٹس اینڈ گیمز کروائی جائیں، انکلوسیو انوائرمنٹ رکھا جائے، اور ویلکم اور گڈ بائی ڈیلی بچوں کو کیا جائے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ کچھ ایگزامپل تھیں چائلڈ فرینڈلی پریکٹسز کی. ہوپ فلی یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کہیں کسی کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. السلام علیکم.